وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور بے شک مسلمان کنیز مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگے. یعنی مشرکہ عورت مالدار ہو، خاندان اس کا بہت عزت دار ہو، پھر بھی مومن کنیز چاہے وہ کالی ہو، وہ مشرکہ خوبصورت مالدار عورت سے کروڑوں گنا بہتر ہے. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. اپنی بچیاں، اپنی بہنیں ان کے نکاح میں نہ دو. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے. مشرک کافر چاہے کتنا ہی کروڑ پتی ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی خاندان اعلیٰ ہو، اس سے کروڑوں اربوں خربوں گنا بہتر ہے وہ غلام جو کالا ہے لیکن غلام ہے، مومن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، تو وہ اس سے کروڑوں گنا بہتر ہے. اولئک یدعون الی النار، وہ جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تعالی جنت کی طرف بلاتا ہے. والمغفرۃ باذنہ، اور اپنے حکم سے بخشش کی طرف بلاتا ہے. یعنی یہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ لوگ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو لہٰذا ان سے نکاح کے معاملات نہ کرو، یہ حرام ہے. اللہ تمہیں جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت مانے. اس آیت کریمہ میں واضح ذکر کیا گیا کہ مسلمان کو چاہیے کہ نکاح کے معاملات میں دین کو ترجیح دے. کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ہندو، بد عقیدہ، بد مذہب، قادیانی، اسی طرح صحابہ کرام کے گستاخ، اولیاء کے گستاخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادب گستاخ، جو یہ کہے کہ صلاۃ السلام کھڑے ہو کر پڑھنا بدعت ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، جو محفل میلاد پر اعتراض کرے، حضور کی شان پر اعتراض کرے، ایسے لوگوں کے رشتے میں اپنی بچی نہیں دینی چاہیے، نہ اپنی بہنیں ان کے رشتے میں دینی چاہیے، اور نہ ایسی عورت کو گھر میں لانا چاہیے. یہ دیمک کی طرح ہمارے گھروں کے لیے زہر ہے. جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، ایسی عورتیں جب گھر میں آ جاتی ہیں تو پورے کے پورے خاندان کو بدعقیدہ بنا دیتی ہیں. یہ جہاں جائیں نحوست ہی نحوست ہیں، کیونکہ جس کے دل میں بغض رسالت ہے وہ جدھر بھی جائے منوسیت ہی منوسیت ہے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے صحیح العقیدہ مسلمان سے رشتہ ہو، تو پہلے تو ترجیح یہ ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو. ہماری بہن کے لیے رشتہ آیا تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ لڑکا صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے. اس کے بعد ترجیح جو ہے اس بات کو دینی ہے کہ وہ دین کے قریب ہے کہ نہیں ہے. غریب شخص ہے لیکن دیندار ہے، وہ اپنی زوجہ کا گزارا کر سکتا ہے لیکن نوکری پیشہ آدمی ہے. اور دوسرا کروڑ پتی ہے لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا، تو ترجیح اسے دینی چاہیے جو دین کے قریب ہو، اور صحیح العقیدہ تو ضروری ہے. سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب تزویج ذات الدین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تنکح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ 4 وجوہات سے
عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا مال کی وجہ سے، لحسبہا اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے، لجمالہا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، لدینہا اس کی دین کی وجہ سے۔ کامیاب وہی ہے جو دین کو ترجیح دے، کیونکہ دیکھیں ایک فیکٹری کا جب ہم مینیجر رکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی نہیں دیکھتے، ہم اس کی صلاحیت دیکھتے ہیں کہ وہ فیکٹری کس طرح چلا سکتا ہے۔ ہم اگر دکان میں کوئی سیل مین رکھتے ہیں اس کی شکل نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں صلاحیت کتنی ہے۔ تو جس عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اسے گھر چلانے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اسے اپنے بچوں کی ماں بنانا ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے بچوں کی جو ماں بننے والی ہے وہ خود کتنی نیک اور پرہیزگار ہے۔ ابن ماجہ کتاب النکاح باب افضل النساء، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الدنیا متاع، دنیا پوری کی پوری متاع ہے، قلیل سامان ہے، وَلَيْسَ مِن مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ، دنیا کی نعمتوں میں سب سے افضل نعمت جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ جسے نیک بیوی نصیب ہو جائے اور وہ اسے نیکی کی طرف مائل کرتی ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ لوگ یہ ساری باتیں سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ فلاں جگہ پر رشتے سے منع اس لیے کر دیا گیا کہ پتہ چلا کہ وہ بچی شرعی پردہ کرتی ہے، اور پھر یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جی ہم اتنے دین میں نہیں ہیں۔ ارے بھائی اگر دین میں نہیں ہے تو اب آ جائیں دین کے اندر۔ آپ کے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ وہ بچی شرعی پردہ کرتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کوشش کریں گے تو آپ کے گھر میں بھی شرعی ماحول بن جائے گا۔ نہیں جناب ہم اتنے دین کی گہرائی میں نہیں ہیں، خدا کا خوف کریں۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کے علاوہ یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ ہم جب شادی کریں گے تو ڈانس بھی ہوگا، ناچ گانے اور ہندوانہ رسومات بھی ہوں گی۔ اتنی مذہبی عورت سے بچی سے اگر شادی کر لیں، یا مثال کے طور پہ دولہا اتنا مذہبی ہے، یہ سارے گناہ نہیں ہو سکیں گے، تو اس کے لیے وہ رشتہ نہیں کرتے۔ پھر ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پھر روتے رہتے ہیں۔ اگر آج تک کسی بہن نے یا کسی بھائی نے ایسا جملہ سوچا بھی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ بات چلی شادیوں کی، تو اگر شادی کے موقع پر گناہ کیا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ گناہ کبھی نہ کبھی اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے اور بندے کو تباہ کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی گناہ کا اثر 10 سال کے بعد بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو اگر گناہ کیا ہے تو اب توبہ کر لیں کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما، اب آئندہ ایسی حرکت ہم نہیں کریں گے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جب بندہ سچی پکی توبہ کرتا ہے تو پھر گناہ کی نحوست سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 27واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اس رکوع کے نور سے روشن و منور فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، دونوں جہاں میں اللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔